الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو قرآن کریم کی ایک مخصوص دعا کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا گیا تھا کہ مناجات مقبول کے اندر پہلی منزل کے میں بہت سی دعاؤں کا تذکرہ ہے. انہی میں سے ایک دعا جو قرآن کریم کی سب سے اہم دعا ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اور اس منزل کے اندر سب سے پہلے اسی دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس دعا کے کیا فوائد ہے، کیا تفسیر اور کیا تشریح ہے، اور کیا اس کے فوائد ہے، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے. اور وہ دعا یہ تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہم کو دنیا کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائی. اس دعا کے اندر دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں آ چکی ہیں، بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا. اور دوسرے نمبر پر یہ دعا ذکر کی گئی ہے اس منزل کے اندر جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے خطبے کے اندر، جو سورہ بقرہ کی بالکل آخر کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی اہم دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے. وہ دعا کا محتاج ہر انسان ہر وقت ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ آج آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں دعا ہم کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے حصے میں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دعاؤں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور دعا کیسے مانگے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم، کہ تم مجھ سے مانگو تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طور پر. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بالکل قریب ہوتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ میرے سامنے مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. فلیستجیبوا، تو چاہیے کہ وہ میری باتوں کو بھی مانے، ولیؤمنوا بہ، اور میرے اوپر یقین رکھے، لعلہم یرشدون. تو اللہ نے یہاں دعا کا تذکرہ فرمایا
اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ آیا اللہ نے وہاں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے وہ آخری رات میں اپنے بستر سے اپنے پہلو کو الگ کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے دعا و استغفار کرتے. اور اسی طرح ایک آیت میں اللہ رب العزت نے تو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا سورہ غافر میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا اللہ نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم کہ آپ کا رب آپ کو یہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ادعونی استجب لکم، یہ حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون، اور جو شخص تکبر میں آ کر مجھ سے مانگے گا نہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے یعنی میری دعا مانگنے سے اعراض کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں اس کو جہنم کے اندر داخل فرما دوں گا. اس آیت کے تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کی خاصیت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ انہیں دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ رب العزت نے انہیں دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ 5 خصوصیتیں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت یہی ہے جو پچھلی امت میں کبھی اللہ نے نہیں دی ہے، وہ یہ کہ پچھلے جتنے بھی امتیں اور انبیاء گزرے ہیں تو خالی انبیاء کو اللہ حکم دیتا تھا کہ وہ مجھ سے دعا کرے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ اس وقت کے امتیوں کو یہ حکم نہیں دیتا کہ مجھ سے دعا کرو. یہ صرف اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو، اور یہ شرط بھی رکھی کہ جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ صرف اور صرف اس امت کی خاصیت ہے کہ جو حکم پہلے اللہ انبیاء کو دیتا تھا اللہ وہ حکم اس میں اس امت کو دیتا ہے. تو گویا اس میں دعا کے طور میں خاص طور سے یہ پچھلے انبیاء کو اللہ یہ حکم دیتا تھا. یہ اللہ کے نبی کے صدقے میں میری اور آپ کی فضیلت ہے کہ اللہ ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو. تو گویا یہ دعا مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی انسان تکبر میں آ کر اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کا بندہ ہونے کو ظاہر نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم عبد ہیں، بندے ہیں، عاجز ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا ضروری ہے. اور اگر کوئی انسان تکبر میں آ کر اللہ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ نے اس کی سزا گنوائی ہے سیدخلون جہنم داخرین، کہ ایسا شخص کافر ہے جو تکبر میں آ کے اللہ سے نہیں مانگتا ہے، ہم ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرما دیں گے، کیونکہ بن مانگنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے روئے زمین پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے سب اللہ کے مانگنے کے محتاج ہیں. اور اگر کوئی تکبر میں آ کر نہیں مانگتا ہے تو فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں بنایا ہے. یہ اللہ نے تذکرہ فرما دیا ہے، اسی لیے اللہ نے دعا مانگنے کا حکم بھی دیا کہ دعا مانگو. اب انسان کیسی دعا مانگے، کس طرح اللہ سے دعا مانگے، تو اللہ نے اس کا طریقہ قرآن کریم میں سکھلایا ہے، جس میں سے ایک طریقہ گزشتہ جمعہ حضرات کو بتایا گیا تھا جو قرآن کریم کی سب سے جامع دعا ہے. فرمایا کہ انسان کو ہر دعا، ہر نماز کے بعد جب چاہے دعا مانگے، تو اپنی دعا کی اللہ کے حمد اور نبی کے درود کے بعد اگر افتتاح کرے، آغاز کرے، تو اس جملے سے کرے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھ کو دنیا کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچائیے. اب یہ مانگنے کے بعد اس دعا کی بڑی تفسیر اور تشریح گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے کی گئی تھی. جو دعا ابھی خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو دوسرے نمبر پر مناجات میں اور منزل میں منقول ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخر کی آیتوں کی دعا ہے. اس دعا میں اللہ فرماتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بڑی جامع یہ دعا ہے. کیا معنی اس کے، کیا مطلب اس دعا کا؟ انسان یہ کہتا ہے اللہ سے ربنا،
لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ اے میرے رب مجھ سے بھول اور چوک میں جو کچھ گناہ ہوئے، جان بوجھ کر غلطی سے بھولے سے جو بھی گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور میرے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیجیے جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، میرے اوپر دنیا کا آخرت کا اتنا بوجھ نہ ڈالیے اللہ کہ میں اس بوجھ کو بالکل سنبھال نہ سکوں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اور آپ گناہوں سے میری بخشش فرما دیجیے، واغفر لنا، اور اپنی مغفرت کی چادر میں مجھ کو ڈھانپ لیجیے، ورحمنا، اور مجھ پر رحم و کرم فرمائیے، انت مولانا، اے اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہے، آپ ہی کارساز ہیں اور آپ ہی کو ہم اللہ مانتے ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد و نصرت فرمائیے، ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ اس دعا کے معنی ہیں اور اس کے مفاہیم بڑے معنی خیز ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کے اندر بڑے اسرار اور رموز چھپا کے رکھے۔ فرمایا اس دعا کو سمجھنے سے پہلے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری ابتدائی دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کی اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اور فرمایا اللہ کہ جو شخص رات میں ان سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے وہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور کافی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہے وہ آخری دو آیتیں ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے خزانوں میں سے وہ دو آیتیں مجھے عطا فرمائی، اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے بذات خود ان آیتوں کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد اللہ نے عرش کے خزانے کے نیچے اس کو جمع کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ دو آیتیں اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، اور فرمایا کہ جو شخص رات میں ان دو آیتوں کی آخری سورہ بقرہ کی تلاوت کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے سے مجھے یہ دو آیتیں عطا فرمائی ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ، اور پھر فرمایا کہ صحابہ کو تم ان دو آیتوں کو اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو سکھاؤ اور انہیں پڑھنے کی تلقین کرو۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے تھے اور اپنے دور خلافت میں صحابہ کو یہ تلقین کرتے تھے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ہر مومن ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر سویا کرے، اس سے پہلے نہ سویا کرے۔ یہ تو ان آیتوں کی فضیلت ہے جو اللہ نے فرمائی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلت ہے، لیکن ان آیتوں کی تفسیر، اس کے معنی بڑی جو ہے معنی خیز ہے۔ اگر اس آیتوں کی تفسیر سمجھنا ہے تو سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی مکمل تفسیر انسان کو سمجھنا پڑتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آخری اس آیتوں کے اندر کیسے کیسی چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مردے لوگوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ ہم جب دفنا دیتے تھے تو دفنانے کے بعد ان کے قبر کے پاس رہ کر ان آیتوں کی تلاوت کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ پوری کی پوری آیت، پوری کی پوری تشریح اللہ نے پوری زندے لوگوں کے لیے نازل فرمائی۔ مردے کا اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے کہ جو ہم جو پڑھتے ہیں اس میں کوئی مردے کا رابطہ ہی نہیں ہے، تمام کی تمام باتیں اللہ نے ایک زندہ انسان کے لیے ذکر فرمائی۔ فرماتے اللہ رب العزت کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں جو ایک رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، یعنی اللہ ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ باتیں تم اپنے ذہن میں لاتے ہو، چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو، اس پر اللہ رب العزت تمہارا مواخذہ کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے بخش دے گا، جس کو چاہے عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ یاد رکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا اور صحابہ بہت افسوس کرنے لگے کہ اللہ نے ایسا کیسا حکم ہم پر نازل فرما دیا، کہ صحابہ اس آیت کے معنی کو سمجھتے تھے۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ
او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، جو کچھ تم اپنے دل میں چھپاؤ گے اور جو کچھ تم اپنے دل میں ظاہر کر دو گے چھپاؤ بات کو، اللہ اس پر مواخذہ کرے گا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، فرماتے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ آیت ہمارے اوپر نازل فرمائی، اگر ہم نے اپنے دل میں کوئی گناہ کی بات لائے اس کو کرے نہیں تو اللہ تب بھی ہم سے مواخذہ کریں گا، کرنے کے بعد تو مواخذہ ہے ہی۔ اگر انسان یہ دل میں یہ بات لائے کہ میں فلاں وقت یہ گناہ کا کام کر لوں گا، وہ کرے نا، لیکن اللہ کہتے تب بھی ہم مواخذہ کریں گے۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی ان کو اپنے آپ کی فکر ہوئی، کہا کہ اگر ایسا ہے کہ دل میں دو وسوسہ آئے اور اس پہ اللہ ہمارا مواخذہ کر لے تو پھر جنت بڑی مشکل ہو جائیں گی اور ہر شخص جہنمی ہو جائے گا۔ کتنے وساوس ایک انسان کے دل میں آتے رہتے ہیں، ہر ایک پر اگر اللہ مواخذہ کرے گا تو پھر اب ہمارا کیسے ہوگا؟ یہ اللہ صحابہ تمام کے تمام صحابہ اس آیت کو سننے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اب اللہ ہم کیسے اللہ کے مواخذے سے بچیں گے؟ اگر دل میں کوئی بات آئی اور نکل گئی تب بھی اللہ مواخذہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو کے مطلب کو جانتے تھے کہ نہیں ایسا اس کا مطلب ہے، لیکن کچھ نہیں کہا، کیونکہ بظاہر ابھی اللہ کے نبی پر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا پھر آگے کی آیت میں اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، پھر جملے میں آگے اللہ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اپنی عقائد کی تعلیم دیتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ مضبوط رہنا چاہیے کہ اللہ کے حق میں ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے مغفرت کرے۔ انسان اس سے اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو آپ نے کیوں عذاب دیا، کیوں بخشش دی۔ اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں جو اہل تشنع کہلاتے ہیں، جو مختلف فرقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کو انصاف کرنا ضروری ہے، اللہ کل قیامت کے دن انصاف کرے، یہ اللہ پر واجب ہے، ضروری ہے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حق میں اللہ جس کی چاہے بخشش کرے، جس کی چاہے مغفرت کرے، ہاں اللہ انصاف کرے گا، لیکن اللہ کو انصاف کرنے پر زبردستی کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اللہ جس کی چاہے مغفرت کر دے، جس کو چاہے بخشے، یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ انصاف ضرور کرے گا، لیکن اللہ کو اگر کسی انسان کی ایک ادا پسند آ جائے اللہ اس کی مغفرت بھی کر دے گا۔ تو فرمایا کہ ہمارا حق ہونا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جو صحابہ کو اشکال ہوا تھا کہ اللہ ہر بات کا ہم سے مواخذہ کرے گا، تو اس کا جواب اللہ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں دیا، جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جس کی بڑی فضیلت ہے، جو آپ حضرات کے سامنے ابھی ذکر کی گئی ہے۔ ان دو آیتوں کو اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب یہ صحابہ اس طرح کا اشکال لے کر آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ابھی تم یہاں سے چل جاؤ، اللہ ہم کو جو حکم دے چاہے وہ ہمارے اوپر دشوار کیوں نہ ہو، ہمیں ماننا ضروری ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ایسی بات ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے راضی ہے، اللہ کے نبی ہم نے آپ کی زبان سے سنا اور اس کو مان لیا۔ صحابہ گئے، اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کے لیے بڑی فضیلت رکھی ہے، اور فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ رسول ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے جو ان کے رب کے جانب سے ان کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ یاد رکھیے کہ رسول ایمان لے آئے جو کچھ ان پر نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی پر سب سے پہلے جب نبوت نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے نبی کی زندگی دیکھی جائے تو آپ ایک اہل و عیال والے تھے، حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا، آپ ایک سب سے بڑے بزنس مین تھے پورے مدینہ کے، کہ سب سے بڑا قافلہ جو نکلتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا نکلتا تھا، اور اس وقت اس کے سپاہ سالار جو تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو آپ کا مال تجارت کے لیے نکلتے، سب سے بڑے مدینہ کے سب سے بڑے بزنس مین اللہ کے نبی تھے۔ اور جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی حضرت جبرائیل کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی حضرت جبرائیل ہے، تب لوگوں کو یہ بات پر اشکال ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل کو کبھی نہیں دیکھا، اور جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضرت جبرائیل کو پہچان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ وحی ہے۔ اور کیسے پہچان لیا؟ تو فرمایا کہ ہر انسان کے اندر اللہ فطرتی طور پر کچھ نیکیاں رکھتا ہے، کچھ اصول رکھتا ہے جس سے انسان پہچان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے اندر فطری طور پر وہ چیز تھی کہ جس سے اللہ کے نبی نے پہچان لیا کہ یہی حضرت جبرائیل ہے۔
اب تک میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن آج دیکھ چکا ہوں, یہی حضرت جبرائیل ہے اور یہی اللہ کا کلام ہے. اب اللہ رب العزت نے آگے جو فرمایا یہ ہم ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا, والمؤمنون, اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے. اللہ نے ہمارے ایمان کا تذکرہ رسول کی ایمان کے تذکرے کے ساتھ میں کیا ہے. اللہ چاہتا تو پھر اور بعد میں بھی ذکر کرتا کہ تم لوگ ان چیزوں پر ایمان لے آئے, لیکن رسول کے ایمان کا تذکرہ جہاں اللہ نے کیا ہے وہاں ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے ایمان کا تذکرہ ہمارے نبی کے ایمان کے ساتھ میں کیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ نے ہمارا تذکرہ رسول کے ایمان کے ساتھ کیا ہے. اب کس چیزوں پر ایمان لیے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون. آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, کہ میں ایمان لے آیا اللہ پر, اس کے تمام رسولوں پر, اس کے تمام کتابوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یعنی ہمارے جو بنیادی عقائد ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی سے پہلے رسول آئے وہ سب کے سب رسول تھے, کوئی رسول نہیں تھا. ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ فلاں فلاں رسول تھا اور نہیں تھا, جیسے یہودیوں نے کیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو مانا, اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا. جیسے حضرت عیسائیوں نے نصارہ نے تفریق کی کہ حضرت عیسیٰ کو مانا, اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں, لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم وہ ہے جو کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ کوئی رسول افضل ہے, کوئی نہیں ہے. جیسے اللہ نے تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی, اللہ کے نبی کو تمام انبیاء پر دی. تو ہمارا یہ تو عقیدہ ہے کہ بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی رسول نہیں ہے, فلاں رسول نہیں ہے, بلکہ ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, بنیادی عقیدہ, جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. اگر کوئی انسان تفریق کرتا ہے رسولوں کے درمیان میں تو اسلام سے خارج ہوتا ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ. پھر صحابہ کی تعریف فرمائی کہ صحابہ, اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم آیا ہے, چاہے ہمیں دشوار ہو یا نہ ہو ہمیں اسے ماننا ضروری ہے. تو فرمایا کہ یہ صحابہ ہے, صحابہ کی تعریف کی کہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ لوگ ایسے کہ وہ کہتے اپنے زبانوں سے ہم نے سن لیا, اے اللہ ہم نے اطاعت بھی کر دی, آپ کا جو حکم ہے اس کو ہم نے بلا چوچرا مان لیا. قالوا سمعنا واطعنا, ہم آپ کا حکم مانتے ہیں, ہم اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. پھر اپنی عاجزی ظاہر کی کہ اللہ ہم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی غفرانک ربنا والیک المصیر, کہ اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادت میں کوتاہی ہو جائے, آپ ہمیں بخش دیجئے. یہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں ساتھ. یعنی انسان کو اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے, اللہ سے ہمیشہ مغفرت طلب کرنا چاہیے. غفرانک ربنا, آگے فرمایا والیک المصیر, آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے اور ہم آپ ہی کی طرف پہنچنے والے ہیں. کیونکہ اوپر جو اللہ نے ایمان مجمل کا تذکرہ کیا تھا, فرمایا کہ اللہ نے اس میں قیامت کا تذکرہ نہیں کیا, تو اللہ نے یہاں قیامت کا تذکرہ کر دیا. والیک المصیر, آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اور پھر صحابہ کی اس آیت کا جواب دیا اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی انسان پر اس روئے زمین میں اس کے طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے, یا اس کے اعمال سے زیادہ اللہ اس کو سزا نہیں دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ اس کی طاقت کے زیادہ کسی انسان کے اوپر اللہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. تو صحابہ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ دیکھو کوئی اگر دل کے اندر بات آئے گناہ کی اور اس کے بعد نکل جائے, تم نے اس گناہ کی بات کو دل میں لایا, اس کے اوپر اگر عمل نہیں کیا تو اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا, تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. اگر تم نے گناہ کی بات دل میں لائی اور اس کے اوپر عمل بھی کر دیا, جب اللہ تمہاری پکڑ کرے گا, عمل کرے مواخذہ کرے گا. اللہ نے اس آیت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, کہ انسان جو کمائے گا اگر وہ ثواب کی چیز ہے تو اس کا عمل اس کو ملے گا, اور فرمایا وعلیہا ما اکتسبت, اور اگر وہ گناہ کا کام اس نے کیا ہے تو اس کی بھی سزا اس کو ملے گی. یعنی انسان نے اگر اس روئے زمین پر بھی جو بھی عمل کیا اپنے ہاتھ سے تو بھی اس کو ملے گا, اور مرنے کے بعد اگر انسان نے اگر کوئی ایسا نیک عمل کیا کہ اس کے عمل کرنے کی وجہ سے کسی اور شخص نے بھی اس کو دیکھ کر عمل کیا, یا اس نے کسی دین کی تعلیم اس کو دی, یا اس نے کوئی ایسا نیک عمل کیا, وہ جانے کے بعد
لوگ اس کو بھی نیک عمل کر رہے ہیں اور اس میں واسطہ بن رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ گناہ کا کام ہو رہا ہے یا لوگ اس کے واسطے کی وجہ سے اب تک گناہ کا کام کر رہے ہیں فرمایا کہ وہ گناہ بھی اس کو ملے گا کل قیامت. واسطے کی وجہ سے اب تک گناہ کا کام کر رہے ہیں فرمایا کہ وہ گناہ بھی اس کو ملے گا کل قیامت. اگر جو ثواب کا ذریعہ بنا وہ ثواب بھی ملے گا, جو گناہ کا ذریعہ بنا وہ گناہ بھی ملے گا. مرنے کے بعد یہ نہیں کہ انسان نے ایک گناہ کا کام کیا اور گناہ کو ایجاد کیا وہ مر گیا اس کو گناہ اور اس کو گناہ نہیں ملے گا. نہیں, بلکہ جب تک وہ زمین پر گناہ کرتے رہے گا جو اس کی ایجاد کی وجہ سے ملا یا جو لوگ اس کی وجہ سے کرتے آ رہے ہیں جب تک وہ نہیں مریں گے کرتے رہیں گے تو گناہ کا آثار ملتے رہیں گے. جب تک اس نے ثواب کی کام کا ایجاد کیا جب لوگوں کو ثواب کا ذریعہ بنا اس میں تب تک وہ لوگ وہ زمین پر کرتے رہیں گے اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا. لہاں ماں کا سبق والے یا سبق کا یہی مطلب قرآن کریم کیا ہے. لہاں ماں کا سبق والے یا سبق. آگے اللہ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم سے بھول سے یا غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. بھول اور غلطی میں فرق ہوتا ہے. بھول اور غلطی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بھول اور غلطی کے اندر یہ فرق ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بھولے سے کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا. اگر کوئی غلطی سے کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب بھولے سے کھانے پینے کا مطلب کیا جیسے کوئی انسان ایک روزے کی حالت میں تھا یا بیٹھا ہوا تھا وہاں اٹھا انجن کے پاس گیا پانی پی لیا بعد میں کسی نے یاد کیا کہ آپ کو روزہ ہے ارے مطلب بھول گیا تو میں روزہ فرمایا بھول. ارے ایک انسان وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے کرتے کلی کر رہا ہے اور اس کلی کرتے اس کے حلق میں پانی چلے جائے تو فرمایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ یہاں غلطی سے اس کے پانی منہ میں ہے اور وہاں جو اس نے پانی پیا وہ غلطی سے نہیں پیا بلکہ بھولے سے پیا. تو فرمایا ایسے اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے یا بھولے سے کوئی گناہ ہو جائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا اللہ جو کچھ مجھ سے بھول چوک ہو جائے ان تمام کو معاف فرما. اور آگے تو اللہ نے کوئی یہی دعا ذکر فرمائی اور فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فرمایا کہ اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں اور ایسے سب اعمال اور ایسے سب معاملات اور ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے پچھلی امتوں کے اوپر ڈالا. یعنی انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں جو زمین پر ہوں مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے کہ میں بوجھ کو سہ نہ سکوں اور اس کے اندر میں آپ کی اطاعت آپ کی عبادت بھی بھول جاؤ اور صرف دنیا ہی کی جھمڑوں کے اندر لگ جاؤ. آپ ایسا بوجھ مجھ کو نہ ڈالیے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ایسا بوجھ مجھ کو نہ ڈالیے جو پچھلی امتوں پر ڈالا. پچھلی امتوں پر اللہ نے ایسے سخت احکامات نازل فرمائے تھے. فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر روزہ دن کا بھی ہے رات کا بھی. ہمارے اوپر تو 12 دن کا روزہ رہتا ہے. پچھلی امت پر رات اور دن بھی روزہ تھا. پچھلی امت کا روزہ یہ تھا کہ وہ بات ہی نہ کرے پورے روزے کی حالت میں خاموش ہی رہے. پچھلی امت پر یہودیوں پر اللہ نے اتنے سخت احکامات نازل فرمائے تھے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا تو اس کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو قتل نہ کر دیا جاتا. اگر کپڑا ہے کپڑے کے اوپر گندگی لگ جاتی تو کپڑا اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو پھاڑ کر پھینک نہ دیا جائے اور اس کے اوپر دوسرا کپڑا چپتا نہ رہے. بڑے سخت احکامات نازل فرمائے تھے. جیسے یوم السبت کا حکم تھا یہودیوں میں پورے جمعہ پورے ہفتے کے دن تجارت کرنا بالکل منع تھا اور اگر ان لوگوں نے تجارت کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اور اللہ کے اس امت پر احسان ہے اللہ رب العزت کا اس امت پر احسان ہے کہ آپ پورے ہفتے کو تجارت بند مت کرو پورے دن بند مت کرو. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جب جمعہ کی اذان سنو تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو فاسعوا الی ذکر اللہ اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو وذروا وہی لعلکم تفلحون اور اپنی تجارت کو چھوڑو تاکہ تم کامیاب ہو. پچھلی امت میں اللہ نے 24 گھنٹے ہفتے میں ایک دن تجارت کو حرام فرمایا. اس امت پر اللہ نے آدھے گھنٹے تجارت کو حرام فرمایا ہے. پچھلی امت 24 گھنٹے پر عمل کرتی تھی یہ امت آدھے گھنٹے پر بھی عمل نہیں کرتی. ہمارے یہاں ہے کہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے اپنی دکان اور کاروبار کو بند نہیں کر سکتے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا پیسہ لگا ہوا حلال ہے اتنی بڑی محنتوں سے کسی چیز کا ایجاد کیا ہے تم کاروبار کر رہے ہو لیکن اتنی آدھے گھنٹے میں کرتے ہیں تو وہ پورا حرام ہو جاتا ہے.
یہ تجارت تمہاری آدھے گھنٹے کی آرام ہے جو اذان کے بعد نماز جمعہ تک تم کرتے ہو. تو فرمایا کہ اللہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، آپ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے پچھلی امتوں پر سب احکامات ڈالے تھے. فاعف عنا، آپ ہماری جو ہے گناہوں سے بخشش فرما دیجیے. واغفر لنا، اور ہمیں مغفرت کے اندر ڈھانپ دیجیے. ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کیجیے. 3 دعائیں اللہ نے کام میں مانگنے لگائی. واعف عنا کہ اللہ ہمیں بخشش فرما دیجیے. جیسے کوئی گناہگار انسان تھا، اللہ نے اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا کہ جا دوزخ سے انسان دعا کرتا ہے واعف عنا، تو اللہ اس کی دوزخ سے حفاظت فرما دیتے. پھر وہ دعا کرتا ہے واغفر لنا کہ میرے گناہ کا قیامت کے دن لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، تو اللہ اس مغفرت کی وجہ سے اس کی گناہوں کی پردہ پوشی فرما دیتے. پھر کہتا ہے ورحمنا، اللہ دوزخ سے تو بچا لیا، لیکن جہاں اللہ نے قیامت کے دن دوزخ اور جنت دونوں رکھی ہے، تو ایک اور چیز بھی رکھی ہے جس کا نام آراف ہے. کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، بلکہ آراف میں رہیں گے. وہ دوزخ کو بھی دیکھتے رہیں گے، جنت میں بھی دیکھتے رہیں گے اور افسوس بھی کرتے رہیں گے. تو فرمایا اگر آپ کی رحمت نہ ہو تو اللہ آپ رحم کا معاملہ فرمائیے اور مجھے جنت میں ڈال دیجیے. جیسے آپ نے میری بخشش فرما دی، میرے گناہوں کو چھپا دیا، اب ایک رحم کیجیے ورحمنا کہ اللہ مجھے جنت کے اندر بھی ڈال دیجیے. ورحمنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا. آخر میں اپنی عاجزی ظاہر کی کہ آپ ہی اللہ ہے، آپ ہی ہمارے مولا ہے، آپ ہی کارساز ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس طرح زمین پر رہتے ہوئے کافروں سے بڑی مصیبت ہم کو پہنچ سکتی ہے، تو اللہ کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھی، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی ہے. تو اتنی جامع یہ دعا ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے دعا کی ہے. یہ دعا کا ایک جملہ اگر ہمارے حق میں اللہ رب العزت قبول فرما دیے تو وہ ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے. تو وہ انسان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق